ایران اسرائیل دشمنی کی حقیقت۔ ہماری گلی کی ایک نکڑ پر نتھو سبزی والے کی ہٹی ہے۔ فیکا بھی ہماری گلی میں اس سے ذرا پرے رہتا ہے۔ پیشے کے اعتبار سے فیکا بھی سبزی فروش ہے، مگر فرق یہ ہے کہ فیکا ریڑھی پر سبزی فروخت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فیکا ریڑھی والے کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے نتھو اور فیکا کے درمیان سخت رقابت ہے۔ فیکا چاہے ساری دنیا میں سبزی بیچتا پھرے، نتھو کو اعتراض نہیں، مگر جوں ہی اپنی گلی کا رخ کرتا ہے، نتھو کو جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ محلے والے دونوں کی چخ چخ سنتے شاید عادی ہو گئے ہیں۔ پورے علاقے میں ان کی رقابت کی کہانیاں زبان زد عام ہیں۔ یہ رقابت اس حد تک ہے کہ ایک دوسرے کو ملنے والی خوشی یا تکلیف پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ گلی والوں کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار جب نتھو کی گاون گائے مر گئی تھی تو اس روز فیکا اس قدر خوش تھا کہ آدھا دن اس نے سبزی کے ساتھ سلاد کی آئٹمز فری کر دی تھیں۔ اسی طرح ایک بار بلدیہ والوں کی شکایت پر پولیس والوں نے جب فیکے کی ریڑھی ضبط کی تو نتھو کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ ہر گزرنے والے کو آواز دے کر خبر سناتا اور گاہکوں پر خصوصی شفقت کرتے ہوئے اس دن سے اس نے قیمتیں کمتر سطح پر لانے کا اعلان کیا تھا۔ کئی دن کی بندش کے بعد فیکا ریڑھی چھڑا لایا، مگر اب پولیس نے فیکے پر بہت سی پابندیاں بھی عائد کر رکھی تھیں، حتیٰ کہ فیکے کو عدالت جانا پڑا۔ کئی ماہ بعد فیکے کا قائم وکیل یہ پابندیاں ہٹوانے میں کامیاب ہوا۔ اس دن فیکے کے ہاں جشن تھا۔ اس کے حواریوں نے کچہری سے جلوس کی شکل میں فیکے کو لایا اور رات گئے تک اس کے ہاں سے ڈھول ڈھمک کی آواز آتی رہی۔ اسی دوران ہنگامے کا شور سنائی دیا۔ یہ شور گلی کی دوسری نکڑ کی طرف سے آ رہا تھا۔ سب لوگوں نے دیکھا نتھو گھر کے باہر اپنے منجلے بیٹے شیرے کو پیٹ رہا تھا۔ نہ ہنجار، پورے 2.70 کی چپل تھی، ابھی پچھلے ساون میں ہی تو لی تھی، اندھا ہو گیا ہے، نئی چپل کو روند کر رکھ دیا۔ یہ کہتے ہوئے بیٹے کو پیٹتا جا رہا تھا اور اس کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ سب یہ دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹے تھے کہ اصل معاملہ چپل کا نہیں، فیکے کو ملنے والی خوشی کا ہے جس نے نتھو کو باولا کر دیا تھا۔ برسوں پرانی یہ کہانی اتنی بلا وجہ یاد نہیں آئی۔ میں پچھلے 2 ہفتوں سے اخبارات، خبریں اور تبصرے دیکھ اور سن رہا ہوں۔ ایک اسرائیل نام کا ملک مشرق وسطیٰ میں ہوا کرتا تھا، جس کے پڑوسی ممالک میں سب سے زیادہ مخالفت کا دعویٰ ایران کرتا آ رہا ہے۔ میری نسل کے لوگ یہی سن پڑھ کر جواں ہوئے کہ ایران ہی اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی دشمنی کے نام پر عالم اسلام میں ایران کو احترام حاصل ہے۔ یہ بھی سنا کہ اسرائیل ایک ایٹمی ملک ہے۔ اگر ایسا واقعی ہے تو خلیج کی حالیہ تبدیلی، بالخصوص ایران پر سے عالمی طاقتوں کی لگائی پابندیاں ہٹائے جانے پر جب ایران اور اس کے حواری جشن منا رہے تھے تو کسی نے اسرائیل کے بارے میں غور کیا کہ اس کا کیا رد عمل ہے؟ اس واقعے کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے۔ اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کا احتجاج نہ آنے پر آج مجھے نتھو اور فیکے کی لڑائی یاد آ گئی، جو سچی رقابت تھی۔ اگر اسرائیل میں نتھو جتنا بھی دم نہیں تو یہ ملک قائم کیسے ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل ایران کو دشمن سمجھتا ہی نہیں۔ رد عمل نہ آنے سے واضح ہے کہ ایران کو ملنے والی خوشی میں جس طرح ایران کی سب سے خوشحال اقلیت ایرانی یہودی کمیونٹی بڑھ چڑھ کر دھمالے ڈال رہی تھی، اسی طرح اسرائیل بھی اپنے دیرینہ دوست کو ملنے والی خوشی پر خوش ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ تو گئی ہے، مگر افسوس کہ ہمارا میڈیا کبھی اس پر بات نہیں کرے گا۔